فرقان حمید سورہ آراف مبارک میں ہے، جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان کے مقابل تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان کے مقابل تکبر کیا، ان کے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتیں قرآنیہ، معجزات نبویہ اور صحاف مصطفیہ کا انکار کیا، ان کے قبول کرنے سے تکبر کیا، غرور کیا، اس قبول میں اپنی توہین جانی، وہ بطور سزا ان کی زندگی میں ان کے نیک اعمال پار گلائی میں پیش نہیں ہوتے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات قرآنیہ، معجزات نبویہ اور صحاف مصطفیہ، حضور پاک اوصاف مبارک کا انکار کیا اور ان کے قبول کرنے سے تکبر کیا، احکام الہی کو قبول کرنے سے اور غرور کیا، اس قبول میں اپنی توہین جانی، یہ قبول کرنے ہماری توہین ہے، تو بطور سزا ان کی زندگی میں ان کے نیک اعمال بارگاہ الہی میں پیش نہیں ہوتے، کہ ان کے اعمال کے لیے دروازہ آسمانی نہیں کھولے جاتے، کہ سب نامقبول ہیں۔ آسمان کے دروازے تو قبول اعمال کے لیے کھولے جاتے ہیں، یا یہ سزا بھی کہ ان کے بعد مرنے کے ان کی روحوں کے لیے داخلے کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ یہ دوہری سزا، نہ مال قبولیت کے دروازے کھولے گئے، نہ روح کے لیے کھولے جائیں گے۔ ویسے ہی الٹے زمین کی طرف ان کی روحیں واپس کر دی جائیں گی، کہ نہ وہ آسمان میں داخل ہوں، نہ بارگاہ الہی میں حاضر کا شرف ہو۔ پھر حاضری بارگاہ الہی سے محرومی، پھر جنت میں داخلہ سے محرومی، اور دوزخ میں داخلہ کی میشگی، ان کا بچھونا اوڑھنا سب دوزخ کا ہوگا۔ یہ قرآن جی کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تکبر غرور کے مجرموں کو ایسی سزا دیتے ہیں۔ ہم ایک پہلو جانتے ہیں نا، دوسرا پہلو کبھی سوچتے نہیں نا۔ اللہ کا نام قہار بھی ہے۔ اللہ، لہذا انسان کو اپنی حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے۔ حقیقت پہ نظر رکھتے ہوئے تکبر غرور وغیرہ سے بچنا چاہیے، تاکہ سزاؤں سے بھی بچ سکیں۔ بعد موت مومن کی روح بارگاہ الہی میں پیش ہو کر اس سے ہم کلام ہو کر پھر قبر میں سوال و جواب کے لیے آتی ہے۔ مومن کی روح بعد موت، مومن کی روح بارگاہ الہی میں پیش ہو کر اس سے ہم کلام ہو کر پھر قبر میں سوال و جواب کے لیے آتی ہے، جیسا کہ احمد نسائی، حاکم بیہقی وغیرہ کی حدیث میں ہے۔ کافر کی روح آسمان تک جاتی ہے تو ہے، مگر ذلت خارق ساتھ آسمان سے ہی واپس کر دی جاتی، جیسا کہ احمد نسائی، حاکم بیہقی وغیرہ کی حدیث میں ثابت۔ ایمان والے کے لیے دنیا قید خانہ ہے جب تک وہ ایمان کے ساتھ رہتا ہے، دنیا اس کے لیے قید خانہ ہی بنی رہتی۔ جب تقویٰ اس کے دل میں گھر کر لیتا ہے تو وہ دنیا سے نکل جاتا ہے، اپنے قید خانے تنگی سے الگ ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دیتا ہے، اور اسے خیال بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس کے لیے رزق پہنچاتا رہتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ رزق کی دروازے وہ کھول دیتا ہے جہاں خیال بھی نہیں جاتا۔ اللہ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ان کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو مٹا کے نیکوں بدل دیتا ہے۔ اللہ کا ڈرنا بہت بڑی بات ہے، یہی معرفت ہے، اللہ کا ڈر ہی معرفت ہے، یہی علم ہے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی معرفت عطا فرما دیتا ہے، اور جب بندہ اس کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اسے بندے سے اپنی معرفت واپس نہیں لیتا، تاکہ قیامت دن اس پر حجت قائم رہے۔ تو دل جب قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے لگے تو وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے، اور جب اسے قرب الہی حاصل ہو جائے تو وہ عالم بن جاتا ہے۔
اور جب عالم بن جاتا ہے تو اپنا نفع نقصان، حق و باطل، شیطانی حکم، وصافت اور رومانی امر کو جاننے پہچاننے لگتا ہے۔ جب عالم بن گیا تو اپنا نفع نقصان دنیا اور آخرت کے لحاظ سے، حق و باطل کی تمیز، شیطانی حکم، وصفے وغیرہ اور رومانی امر کو جانتا پہچانتا ہے، اور اس سے اپنا قرب اللہ سے اور اللہ قرب اپنے سے معلوم ہونے لگتا ہے کہ میں اللہ قریب ہوں، میں اللہ سے راضی، اللہ مجھ سے راضی، اس کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ عالم کی بڑی شان ہے نا، اور وہ ہمیشہ رحمان کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگتا ہے۔ اب بادشاہ کا نمائندہ بان کر خریداری کرنے لگتا ہے اور مخلوق میں بانٹنے لگتا ہے اللہ کے انعامات، اللہ کے علم، اللہ کی رحمت، انسانیت کا، اور وہ انسانیت کا ہمدرد بن جاتا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، یا اللہ سمجھ آ رہی ہے؟ دل جب اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دل کو اتنی وسعت عطا فرما دیتا ہے، اس میں سب جنوں انس اور فرشتے سما جاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لیتا ہے اسے۔ جب اس کے لیے رکاوٹ بننے والی کوئی چیز نہیں رہتی تو وہ کس طرح نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، کس طرح اٹھا کر